بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان غیاث الدین بلبن کے عہد میں سیدی مولا نام کے ایک درویش دہلی میں وارد ہوئے اور اپنے جود و سخا اور فیضیام کی بدولت دیکھتے ہی دیکھتے مرجع خلائق بن گئے۔ اپنی قیام گاہ کے دروازے کے سامنے میدان میں انہوں نے ایک وسیع خانقاہ تعمیر کرائی جو شاہی مہمان خانے پر بھی سبقت لے گئی۔ ہزارہا مسافر اور حاجت مند روزانہ اس خانقاہ میں آتے، سید مولا کے لنگر سے سیر ہو کر کھاتے۔ مسافروں کو آرام و آسائش کا ہر طرح کا سامان مہیا کیا جاتا اور ان کو دونوں وقت ایسا کھانا دیا جاتا جو بڑے بڑے امراء کو میسر نہ تھا۔ مولانا ضیاء الدین برنی تاریخ فیروز شاہی میں لکھتے ہیں کہ سید مولا کے خانقاہ میں ہزاروں من گندم خرچ ہوتی تھی، 500 جانور ذبح کیے جاتے تھے، کئی من شکر اور کئی من گھی صرف ہوتا تھا۔ وہ پرتکلف کھانا کھلانے کے علاوہ سینکڑوں ہزاروں چاندی یا سونے کے سکے بخش دیتے تھے اور خانقاہ کے سامنے آدمیوں کا ازدحام رہتا تھا۔ سید مولا جب کوئی چیز خریدتے یا کسی حاجت مند کو کچھ دینا چاہتے تو کہہ دیتے کہ جاؤ فلاں طاق سے یا اینٹ پتھر کے نیچے سے اتنی رقم لے لو۔ کبھی ایسا نہ ہوا کہ آپ کے ارشاد کے مطابق رقم نہ ملی ہو۔ آپ کے عطا کردہ سکے بالکل نئے ہوتے تھے۔ لوگ آپ کا خرچ اور داد و دہش دیکھ کر حیران تھے اور ان میں مشہور ہو گیا تھا کہ سیدی مولا علم کیمیا کے ماہر ہیں، کیونکہ بظاہر ان کی آمدنی کی کوئی صورت نہ تھی، نہ ان کے پاس کوئی جاگیر تھی اور نہ وہ کسی سے فتوح قبول کرتے تھے۔ ان کا لباس صرف ایک چادر اور جامعہ پر مشتمل ہوتا تھا۔ کوئی خادمہ یا خادم ان کے پاس نہ تھا اور نہ وہ کسی نفسانی خواہش میں مبتلا تھے۔ مجاہدہ اور ریاضت بے انتہا کرتے تھے۔ خوراک صرف چاول کی روٹی اور معمولی سالن ہوتا تھا۔ وہ صوم و صلات کے پورے پابند تھے، لیکن عجیب بات تھی کہ لوگوں کے ساتھ مل کر نماز نہیں پڑھتے تھے اور سب عبادات تنہا ہی بجا لاتے تھے۔ خاندان علماء کے بعد جب خلجیوں کا دور اقتدار شروع ہوا تو سیدی مولا کے خانقاہ کا خرچ پہلے سے بھی بڑھ گیا۔ اکثر امراء و حکام ان کے عقیدت مند ہو گئی، حتیٰ کہ سلطان جلال الدین کا بڑا لڑکا خان خانہ بھی ان کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گیا۔ وہ اپنے آپ کو سیدی مولا کا فرزند کہلانے میں فخر محسوس کرتا تھا۔ غرض سیدی مولا کی خانقاہ میں ہر وقت امراء اقتدار کا ہجوم رہنے لگا۔ ان کے علاوہ ایسے لوگوں کی آمد و رفت بھی خانقاہ میں بڑھ گئی جو بلبن کے عہد میں بڑے جاہ و حشم کے مالک تھے۔ انقلاب حکومت کی وجہ سے بے سر و سامان ہو گئے۔ یہ لوگ سیدی مولا کی داد و دہش سے فیض اٹھاتے اور اکثر رات کو ان کی خانقاہ میں ہی پڑے رہتے۔ سلطان جلال الدین خلجی کا قاضی القضاء قاضی جلال الدین کا شانی تھا۔ وہ ایک چرب زبان اور فتنہ انگیز شخص تھا۔ اس نے سلطان سے نمک حرامی کی اور عہد بلبنی کے امراء کے ساتھ مل کر سیدی مولا کو ترغیب دینی شروع کی کہ بادشاہ ظالم ہے، کیا ہی خوب ہو اگر آپ سلطنت کو اس کے پنجہ سے نکال کر حلقے خدا کو عدل و انصاف سے آراستہ کریں اور شریعت کی حکومت قائم کریں۔ سیدی مولا کو بادشاہ کی آرزو کیا ہوتی، لوگ تو بادشاہ سے بڑھ کر ان کی تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ انہوں نے بادشاہت کا دعویدار بننے سے انکار کر دیا، تاہم یہ لوگ ان کی خانقاہ میں بیٹھ کر بادشاہ کے خلاف پخت و پز کرتے رہے۔ ان میں سے چند نے سلطان کے قتل کی سازش کی، لیکن اس کا راز قبل از وقت فاش ہو گیا۔ سلطان نے غضبناک ہو کر سیدی مولا قاضی جلال الدین کا شانی اور سیدی مولا کے متقدین خاص کو دربار میں طلب کیا اور ان سے حقیقت حال دریافت کیا۔ سب نے اس سازش سے لاعلمی کا اظہار کیا۔ مورخین کا بیان ہے کہ سید مولا فی الحقیقت اس سازش سے بالکل بے خبر تھے، کیونکہ مفسدوں نے سارا منصوبہ ان سے در پردہ تیار کیا تھا۔ بادشاہ ان کے جواب سے مطمئن نہ ہوا اور حکم دیا کہ آگ کا ایک الاؤ تیار کیا جائے اور یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں سے گزریں۔ اگر سچے ہوئے تو آگ ان کا بال بیکا نہ کرے گی۔ جب الاؤ تیار ہو گیا تو سیدی مولا فوراً اس میں کودنے کے لیے تیار ہو گئی
اور کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے آگ کی طرف بڑھے۔ اس وقت بادشاہ کا دل پسیج گیا اور اس نے علماء سے استفسار کیا کہ اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے۔ تمام علماء نے بالاتفاق کہا کہ آگ کے ذریعے سچ اور جھوٹ کی تمیز نہیں، سازش کی خبر صرف ایک شخص نے دی ہے، اور ایسے جرم میں صرف ایک شخص کی شہادت قابل اعتماد نہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنا حکم منسوخ کر دیا اور قاضی جلال الدین کاشانی کو بادیوان تبدیل کر دیا اور دوسرے مبینہ سازشیوں کو جلا وطن کر دیا۔ اس کے بعد سیدی مولا کو باندھ کر بادشاہ کے سامنے لائے۔ بادشاہ نے ان سے متعدد سوالات کیے۔ سیدی مولا نے ہر سوال کا معقول جواب دیا۔ جب بادشاہ سیدی مولا کو مجرم ثابت کرنے میں ناکام رہا تو اس نے شیخ التمش حیدری کو، جو اپنی حیدری جماعت کے ساتھ وہاں موجود تھا، قریب لایا اور کہا، اے درویشان انصاف ما نظیم مولا بستانید۔ یہ سن کر سنجری یا بحری نامی ایک درویش نے آگے بڑھ کر سیدی مولا کو اس طرح سے مجروح کر دیا، سوئیاں چبھائیں اور زبردستی داڑھی مونڈ ڈالی۔ اتنے میں بادشاہ کے منجلے بیٹے اٹکلی خان، جو اپنے بڑے بھائی خان خانان کی عداوت کی وجہ سے سیدی مولا سے بھی اناد رکھتا تھا، ایک فیل بان کو اشارہ کیا۔ اس نے اپنا ہاتھی مظلوم سیدی مولا پر دھکیل دیا اور وہ ہاتھی کے پاؤں کے نیچے کچلے گئے اور شہید ہو گئے۔ مولانا ضیاء الدین برنی اپنا چشمدید واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جس روز سیدی مولا کا قتل ہوا اس دن ایسی سیاہ آندھی آئی کہ ہر طرف تاریکی چھا گئی۔ اس سال دلی اور اس کے گردونواح میں بارش کی کمی کی وجہ سے ہولناک قحط پڑا۔ ہزاروں آدمیوں نے بھوک سے تنگ آ کر دریائے جمنا میں کود کر خودکشی کر لی، اور پھر پے در پے ایسے حادثات پیش آئے کہ 5 ہی برس بعد بادشاہ کا خاتمہ دردناک طریقے سے ہو گیا۔ صاحب اخبار الخیار کا بیان ہے کہ جس وقت سیدی مولا کا واقعہ شہادت پیش آیا، ایسا گرد و غبار فضا میں اٹھا کہ جس سے سخت تاریکی چھا گئی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ قیامت آ گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ سیدی مولا کو قتل کرنے کے بعد بادشاہ بہت پچھتایا، لیکن اب اس کا پچھتاوا بے سود تھا۔ ایک مرد خدا کا قتل اسے اور اس کی حکومت کو لے ڈوبا۔ حالات کی عجیب ستم ظریفی ہے کہ سلطان جلال الدین خلجی جیسا بادشاہ جو نہایت رحم دل اور فقراء کا عقیدت مند تھا، سیدی مولا جیسے درویش کے ظالمانہ قتل کا باعث ہوا۔ معلوم ہوا کہ انسان کبھی بغیر تحقیق کے کوئی قدم نہ اٹھائے کہ بعد میں پچھتانے سے کچھ نہیں ہوتا، جیسا کہ اس بادشاہ کے ساتھ ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آمین یا رب العالمین۔